میرا نام نادیہ اشتیاق ہے اور نورنگی کلوتھنگ سٹور کو میں رن کر رہی ہوں، اور یہ اسکلرز کا جو کورس رکھا ہے اسپیشلی وہ بھی میں نے ایک اس کوآرڈینیشن کے ساتھ کہ ہم اس میں کچھ سیکھ سکیں۔ تو الحمدللہ میں تو پہلے کورسز ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں سنتی رہی ہوں، لیکن اس دفعہ ظاہر ہے کہ خود کروا رہی ہوں تو اس کو زیادہ پھر ذرا ذمہ داری سے بھی اور توجہ سے بھی سن رہی ہوں اور چیزوں کو بھی، اور بہت کچھ سیکھ رہی ہوں۔ باقی کچھ لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ پریکٹیکلی کچھ چیزیں کر کے دکھائی جائے، تو انشاءاللہ اس کا بھی انتظام کریں گے کہ پریکٹس کروائی جائے آپ سے اور کچھ پریکٹیکلی کچھ چیزیں آپ کو سکھائی جائیں، تو اس کا بھی انشاءاللہ سارا وہ ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد میں اپنے یعنی اس میں مجھے میرا خیال ہے 1 گھنٹہ میرے پاس ہے ٹائم، مجھے اندازہ نہیں ہے، اگر وہ مینجمنٹ میں کوئی ہے تو مجھے بتا دیں تاکہ میں اسی حساب سے اپنی بات شروع کروں۔ جی، 1 گھنٹے کا ہے، 3 گھنٹے کا؟ جی میم، ایک گھنٹے کا تھا مطلب۔ اور آخری کس کا پروگرام ہے؟ بلکہ نہیں، اس پہ آپ کا ٹائم خالی مینشن ہے، اسٹارٹنگ کا اینڈنگ کا ٹائم نہیں مینشن ہے، وہ جب تک آپ کریں ہو جائے گا، مطلب آپ کا تو سیشن باقی ہے دیکھیے۔ باقی کس کا ہے پروگرام؟ نہیں، اب بس آپ کا ہی ہے آج، میں مدیحہ کا اور آپ کا تھا، بس دو ہی تھے۔ ٹھیک ہے، چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں ویلکم کرتی ہوں سب کو، جتنے لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اور جتنے لوگ یہ کورس کر رہے ہیں۔ اللہ کرے یہ اتنا زیادہ ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہو، اور میں بلکہ جن بھی لوگوں کو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس میں آپ ایڈمیشن لیں اور جو بھی میں کہہ رہی تھی، تو اس میں سب سے جو اہم بات یہی تھی کہ ابھی تھوڑا بہت ہمیں فیس پے کر کے اگر کچھ سیکھنا پڑ رہا ہے اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کرنی پڑ رہی ہیں، تو اس میں ہماری بات کی زندگی کے لیے اتنا زیادہ فائدے مند ہو کہ ہمیں ابھی کا لگایا ہوا زیادہ فیل نہ ہو۔ تو یہ انشاء اللہ تعالی بہت کچھ سیکھیں گے بھی اس سے، اور بہت ہمارے لیے فائدے مند بھی ہوگا انشاءاللہ یہ کورس۔ میں اپنی تھوڑی سی یہ ایک ہسٹری بتا دوں اور تھوڑا سا بتا دوں کہ نورنگی کلاتھنگ سٹور میں نے شروع کیا تو اس میں یعنی ارادہ بالکل ایسا نہیں تھا، میں 1 منٹ آ رہی ہوں، ارادہ بالکل ایسا نہیں تھا کہ کوئی اتنا لمبا چوڑا اس کے اوپر کام کرنا ہے، یا اتنا لمبا چوڑا میں نے اس کو وہ کرنا ہے، کاروبار کو بڑھانا ہے۔ تو بس ایسے جسٹ شغلیہ جو ہے وہ شروع کیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یکے بعد دیگرے اتنی زیادہ کامیابی دیتا گیا، اتنی زیادہ کامیابی دیتا گیا کہ وہ ماشاءاللہ کام بہت زیادہ بڑھ گیا۔ یعنی یونیورسٹی کے اندر میں ٹیچنگ کر رہی ہوں، اور ایز اے لیکچرر شہزاد اسلامک سینٹر میں پڑھا رہی تھی، اور پھر بیچ میں ہیلے کالج میں بھی کچھ کلاسز آفر ہوئیں، لیکن جو ہی میں نے یہ سٹارٹ کیا تو اس کے بعد یہ میرے کنٹرول سے باہر ہو گیا، کام اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ میں نے ہیلے کالج میں بھی کانٹریکٹ بیس میری کلاسز تھیں، وہاں سے بھی معذرت کی، اور ادھر اسلامک سینٹر میں بھی میں نے کلاسز سے معذرت کی کہ میں نہیں لے پاؤں گی، یہاں پہ بھی میری کانٹریکٹ بیس جاب ہے۔ تو اب میرا نہیں خیال کہ میں یہاں پہ زیادہ دیر مطلب یہاں پہ پڑھا سکوں، کیونکہ اتنا ماشاءاللہ واسٹ ہو گیا۔ لیکن اس میں مجھے سب سے جو زیادہ ضروری بات یہ لگی کہ میں اس جو چیز ہے اس کو بڑھاؤں، کہ جو میں نے کام شروع کیا ہے اور اس کو میں نے بالکل چھوٹے لیول سے سٹارٹ کیا ہے، تو اس کے اوپر بہت سارے اور لوگوں کے لیے میں فائدہ مند ثابت ہوں۔ تو یہ تقریباً آج سے کوئی 1.5 پونے 2 سال پہلے کی بات ہے، جب کورونا کا بالکل سٹارٹ ہوا تھا اور بالکل ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کلاسز بھی آف ہو گئی، تو ایسے گھر بیٹھے سوچا کہ کچھ کرنا چاہیے۔ جیسے کہ اب اس کلاس میں میرے خیال میں جتنے لوگوں نے داخلہ لیا ہوا ہے سب کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ کرنے کے اس سٹیپ کے اندر ہی وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہنر بھی ہونا چاہیے، اور کچھ ہمارے پاس صلاحیت بھی ہونی چاہیے، اور کچھ ہمیں طریقہ کار بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو ایسے ہی بس شروع کیا، نام سوچا، ہم فیملی کے آپس میں 3 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اس کو سٹارٹ کر لیا۔ لیکن یقین کریں کہ سٹارٹ میں جب کام شروع کیا ہے کوئی نقشہ اور کوئی ذہن میں وہ چیز نہیں تھی، صرف ایک کام میں نے کیا ہوا تھا۔ یعنی تقریباً 2 سے 3 ماہ ہو گئے تھے کہ مجھے بہت زیادہ شوق تھا کہ میں کوئی بزنس کروں،
اور اس میں یہ آپ سب پوائنٹس اگر نوٹ کرتے جائیں گے تو میرے خیال میں آپ کو کچھ چیزیں بہت زیادہ فائدہ دیں گی کہ کن چیزوں نے، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت، اس کے بعد باقی کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے کامیابی کے دروازے کھولے. تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ میں نے 2 سے 3 ماہ پورا وہ ایک یعنی ایسی یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کے اوپر ایسے پروگرام دیکھنے شروع کیے ہوئے تھے کہ جس کے اندر خواتین کپڑا سیل کر رہی ہوتی ہیں یا مرد کوئی کپڑا سیل کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے میں نے وہ دیکھنا شروع کر دیے فیس بک کے اوپر چیزیں. اب ظاہر ہے کہ جو چیز دیکھتے ہیں انہی کی اپڈیٹ زیادہ آتی ہیں. تو رات کو 10-11 بجے میں شروع ہوتی تھی اور 2 بجے تک 3 بجے تک میں یہی دیکھتی رہتی تھی کہ یہ کپڑا سیل کس طرح سے ہو رہا ہے اور کون لوگ سیل کر رہے ہیں. تو یہ 2-3 ماہ، حالانکہ کوئی ایسا آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز ہے؟ یس میم ہے. جی یس ٹھیک میم. ہے. تو وہ یعنی یہ 2-3 ماہ کے جو میری کوشش تھی کہ میں وہ دیکھ رہی تھی، ارادہ نہیں تھا ایسا کہ کوئی ایسا کاروبار کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود ہی تیاری کروا رہا تھا، خود ہی پریکٹس کروا رہا تھا. تو میں دیکھتی رہتی تھی، گھر والے بھی اریٹیٹ ہوتے تھے کہ یہ کیا دیکھنے کی چیز ہے کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ کپڑا کس طرح سیل ہو رہا ہے اور کون سیل کر رہا ہے کیسے. اس کے بعد میں نے فیس بک پہ ہی سرچ کرنا شروع کر دیا کہ ڈیلرز کے ریٹس کیا ہوتے ہیں، چیزیں کیا ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ ایسے ہی بس خام خواہ دیکھنا ریٹس کیا ہیں، ہول سیل ریٹس کیا ہیں، اس طرح کی چیزیں میں نے سرچ کرنی شروع کر دی. اور پھر اس کے بعد جب میں نے یہ کام شروع کیا تو پہلا باکس میں نے، اس وقت میری ٹوٹل انویسٹمنٹ جو ہے میرے خیال میں کوئی 30,000 کے قریب ہوگی. میں نے 40,000 میں میں نے وہ ایک کپڑوں کا باکس منگوایا. اور پہلے ہی دن شوق چڑھ گیا کہ وہ جو پروگرام دیکھتی تھی، لائیو سیشن ہوتے ہیں اور لائیو سیشن میں کپڑے سیل ہوتے ہیں، تو اپنے بہت سارے جاننے والوں کو کہہ دیا کہ بس وہ لائیو سیشن ہوگا، آپ نے جوائن کرنا ہے اور میں ایک وہ چیزیں سیل کروں گی. اپنی بہن کو کہا کہ آپ نے لائیو سیشن کرنا ہے. وہ بس درمیانہ سا ایک لائیو سیشن ہوا اور وہ تقریباً 10 سوٹوں کا باکس ہوگا، وہ 10 کے 10 اسی وقت بکے. اب اس میں حوصلہ بہت بڑا کہ میری تو بڑی مطلب جلدی چیز بک گئی ہے اور پہلے ہی مہینے جو ہے بک گئی ہے، اور مجھے لگا کہ اس میں مجھے کوئی 3,000 کی بچت ہوئی ہے. اب میں بڑی اس سکسیس کے نشے میں چور، حالانکہ یونیورسٹی میں اچھی خاصی پے اور اچھی خاصی جاب، لیکن جو یہ ایک خوشی تھی نا کہ یہ خود کچھ کریٹ کیا ہے اور خود کچھ ایک بنایا ہے، اور اس میں سے اتنی سی ارننگ جو ہے، اسی مہینے میں پتا چلا کہ وہ جو 3,000 بچائے تھے تو ایک سوٹ ڈیمیج نکل آیا تھا، تو وہ سارا پروفٹ جو ہے وہ لاس میں چلا گیا، یعنی وہ پورا پورا ہو گیا. تو بیچ میں اگر کوئی سوال کرنا ہو ضرور پوچھے گا، یا کچھ میں ایک تھوڑا سا 15-20 منٹ بات کر کے پھر آپ کے سوال جواب لے لوں گی انشاءاللہ. تو وہ پہلے ہی مہینے سمجھے کہ پیسے پورے پورے ہوئے، لیکن حوصلہ نہیں، میں ہاری. میں نے کہا نہیں، یہ چلو پورا تو ہوا، نقصان تو نہیں ہوا، وہ چلے پورا پورا ہو گیا. تو میں نے وہ ایک اور باکس منگوا لیا اور تھوڑا سا اس کو بڑھا لیا، کام کو تھوڑی سی اور انویسٹمنٹ کر کے تو اس کو کر دیا. اب یہ ٹوٹل سمجھ لیں کہ 50-60 ہزار روپے تک کا جو انویسٹمنٹ تھی، نیکسٹ منتھ اس کو اتنا کر لیا. اور پھر میں نے سوچا کہ صرف کپڑے ہی نہیں، کچھ گاؤنس کا بھی کرتے ہیں، کچھ سکارفس کا بھی کرتے ہیں، کچھ چیزوں کا میں نے کچھ اور ورائٹی اس کے اندر ایڈ کر لی. اب سیل کہاں پہ کروں؟ لائیو سیشن میں اپنوں نے ایک ایک لے لیا، 8-10 ہی ہوتے ہیں نا اپنے جو لینے والے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اب دوبارہ کہاں سیل کروں گی، باہر سے تو کوئی آرڈر نہیں آیا، بس انکوائریز 1-2 آئیں اور بس، اور کچھ بھی نہیں ہوا. تو میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنا واٹس ایپ گروپ جو تھا اس کا نام رکھ لیا نورنگی کلاتھنگ اسٹور، اور اس میں نے لوگوں کو ایڈ کرنا شروع کیا پوچھ کے. پہلے تو ویسے کیا تو ماشاءاللہ لیفٹ کرنے والے اس سے بھی زیادہ تیز تھے. آواز اگر بہت میں نے کوئی ڈسٹرب 15 کر لوگوں کو رہی شامل، ہے. جی جی اب آ رہی ہے؟ اب کلیئر ہے؟ پتہ نہیں نیٹ ایشو ہے یہ کیا ہے. یس میم اب جی یس میم اب تو آ اس رہی ہے. جی 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 بتا دیجیے گا کوئی مسئلہ ہوا. اس کے بعد پھر میں نے اپنے جب گروپ میں لوگوں کو شامل کرنا شروع کیا
تو جتنے لوگ ایڈ کرتی تھی رات سو کے جب صبح اٹھتی تھی تو اس میں سے آدھے جو ہیں وہ لیفٹ کر چکے ہوتے تھے. یہی مسئلہ ہوتا ہے نا, آپ نے بھی کبھی کوئی گروپ بنایا ہو اور کچھ اس میں کیا ہو تو ماشاءاللہ لیفٹ کرنے والے. اب میں ایک ایک کو فون کر کے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے کیوں لیفٹ کیا, تو کوئی بہانے بنا رہا ہے اور کوئی بات کر رہا ہے, کوئی بات کر رہا ہے. تو یہ سارا جو ہے اس میں سمجھ لیں کہ وہ یعنی ایک مہینے کے اندر میرے تقریباً 40-50 کانٹیکٹس ایسے ہو گئے کہ جنہوں نے سٹے کیا اس گروپ کے اندر. اچھا, میں یہ ساری سٹوری اس لیے اب بتانے کے قابل ہوں کہ چونکہ ایک اب سکسیسفل کاروبار چلا رہی ہوں, اور اس کے اندر ہرڈلز کیا آتی ہیں, اور اس کے اندر پریشانیاں کیا ہوتی ہیں, اور اس کے اندر ڈسہارڈ بندہ کتنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کامیابی سے نوازے تو پھر بتانے کو بہت کچھ ہوتا ہے. آپ کو آ رہی ہے سمجھ میری بات کی؟ اب آواز آ رہی ہے؟ یس میم. یس میم, کلیئر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ تقریباً 40-50 جب کانٹیکٹس میرے ہو گئے تو دوسرے مہینے میری کچھ چیزیں تھوڑی زیادہ بک گئیں. یعنی وہ ایک باکس آیا, بک گیا, دوسرا باکس, اس مہینے مجھے کوئی 6-7 ہزار پروفٹ ہو گیا, یا 10 ہزار کے قریب ہو گیا پروفٹ. تو وہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ پہلے سے کافی بہتر ایک پروگریس ہے. تو میں نے پھر اس کو یہ کیا کہ کانٹیکٹس جتنے جاننے والے تھے نے کہا کہ اس میں ایڈ ہوں گروپ کے اندر. میرے خیال میں 2 سے 3 ماہ کے اندر 100 کانٹیکٹس میرے جو ہیں وہ میں گروپ میں ایڈ ہو گئے. لیکن میں نے کوشش کی کہ میں اپنی جو پروڈکٹس جو بھی لگاؤں, اور جو بھی میں باکس ہول سیل میں خریدوں, اور جو بھی چیز لگاؤں اس میں مارجن اپنا 200-250 اس سے زیادہ نہ رکھوں. اور ظاہر ہول سیل کے اندر چیز منگوا کے اور اس کے اندر اتنا مارجن رکھ کے تو گزارا ہو جاتا ہے کہ آپ کی چیز پھر بھی ایک مارکیٹ ریٹ سے کم رہتی ہے. الحمدللہ کچھ 6 ماہ تک میرے جو واٹس ایپ گروپ ہے وہ کافی مضبوط ہو گیا. ساتھ ہی ساتھ میری بہو بھی ہیں ساتھ جنہوں نے کام کیا, تو ہم نے فیس بک اور انسٹا کا پیج بھی بنا لیا, جیسا کہ وہ سن بتا رہی تھی. اور میں نے یہ کہا تھا کہ وہاں سے مجھے کچھ خاص آرڈرز نہیں آتے تھے, لیکن اس پہ انکوائریز آنا شروع ہو گئی. یعنی فیس بک اور انسٹا سے کوئی میرے خیال میں مہینے میں 1 یا 2 آرڈر وہاں سے آ جاتا تھا. لیکن بہت خوشی ہوتی تھی کہ جیسے کافی سالوں بعد کسی کو خوشی ملے, تو وہ ایک مہینے میں 1-2 بار کوئی باہر سے کسٹمر آتا تھا, اس کی خوشی بہت زیادہ ہوتی تھی کہ یہ باہر سے کسٹمر آیا. تقریباً میرا خیال ہے کچھ 6 ماہ تک میرا کاروبار اس طرح ہو گیا کہ مجھے لگا کہ منتھلی جو میرا پروفٹ ہے وہ ماشاءاللہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ بہت اچھا تھا کہ کچھ چیزیں 20% خراب نکلتی تھی, لوگوں کے پاس چلی جاتی تھی, کیونکہ بہت زیادہ اندازہ نہیں ہوتا تھا. ایک بات اس میں ضرور تھی کہ میں گھر سے باہر نکل کے نہ میں نے کوئی چیز پرچیز کی, کوئی اکا دکا کوئی چیز باہر جا کر آن لائن ہی منگاتی تھی, اور آن لائن ہی سمجھ لیں کہ یہ سارا میرا سیل کا پروسیس تھا. میں ایک دفعہ بھی مارکیٹ, اعظم مارکیٹ نہیں گئی, یا فیصل آباد نہیں گئی کپڑا لینے, یا کسی اس طرح مارکیٹ. ہاں, لاہور کے اندر مارکیٹ میں 2-3 بار گئی, لیکن اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ یہ فٹیک زیادہ ہے, مجھے گھر میں ہی منگوانی ہے. تو میں جا کے نہیں, اس میں ظاہر آن لائن میں جب سٹارٹ میں آپ کے اتنے کانٹیکٹس نہیں بنے ہوتے تو کچھ چیزیں خراب بھی آ جاتی ہیں. لیکن یہ میں نے ضرور کیا کہ وہ جو خراب چیز آئی ہے اور کسی کو چلی گئی ہے تو اس کے بعد میں نے ہاتھ نہیں اٹھا دیے کہ یہ چیز خراب ہے تو اس کی میں ذمہ دار نہیں ہوں. ان کو کمپنسیٹ کیا, واپسی کا رکھا, ریٹرن کا رکھا, کچھ اس طرح کی چیزیں میں نے کر لی. لیکن 20-30% چیزیں لوگوں کو خراب بھی گئیں اور ریٹس بھی خراب گئے, کیونکہ میری پرچیز اچھی نہیں تھی. تو اس میں یہ ہوا. پھر یہ ہوا کہ 6-8 ماہ تک تو کاروبار بہت اچھا گیا. پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ 1-2 ماہ کاروبار بالکل ڈاؤن چلا گیا. مجھے ایسے لگا کہ میں نے خواہ یہ کام شروع کیا تھا. یہ ان لوگوں کے لیے بڑا, میں یعنی سمجھ لیں کہ موٹیویشن کے لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ کپڑے کے کام میں ہر دن ایسے مجھے لگتا تھا کہ آج بند ہوا کہ ہوا, آج ختم, اس میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اسکلرز کا پہلے بھی ایک کورس ہوا تھا, اور اس میں بھی کچھ لوگوں نے میرے ساتھ یعنی کوشش کی تھی کہ میرے ساتھ مل کے کپڑوں کا کریں. تو وہ پہلے مہینے میں تو بہت ہرڈلز آتی ہیں, اور کسی کو کلر تھوڑا سا چینج چلا گیا, کسی کو کچھ ہو گیا, کسی کو کچھ ہو گیا, تو ساتھ چھوڑ جاتے ہیں لوگ. یہ بڑا ہی صبر والا کام ہے.
بڑے حوصلے والے لوگ یہ کام کرتے ہیں، اور بڑا اس کو یعنی آپ سمجھ لے کہ ٹیمپرامنٹ لوز کیے بغیر یہ کرنے والا کام ہے۔ تو وہ میرا خراب ہو جاتا تھا، لیکن میں نے ایک بات سوچی تھی کہ میں نے اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے، میں نے کرنا ضرور ہے، کیونکہ عزت بے عزتی کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہو ساری زندگی سوچتے ہو میں نے بزنس کرنا ہے، اور جب بزنس ہاتھ آتا ہے تو پھر آپ سے کیا نہیں جاتا، تو پھر ادھر ادھر سے باتوں کے ڈر سے بھی میں نے اس کو ہمت اور حوصلے کے ساتھ کوشش کی کہ کرتی رہوں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ 2 ماہ اتنا ڈاؤن گیا کہ میں کاروبار کو کسی کو دے دیا۔ میں نے کہا کہ آپ رکھیں، اگر کوئی پروفٹ آتا ہے تو ہاف آف کر لیں گے، لیکن وہ پھر مینجمنٹ نہیں ہو سکی، ان کے ساتھ اتنا نہیں چل سکا، ان کے بھی تھوڑے کوئی گھر کے مسائل تھے، کوئی بچوں کے ایشوز تھے۔ 2 ماہ بعد جب میں نے واپس لیا، پھر اس کو ہمت کر کے تھوڑا سا جب کیا تو تھوڑا یہ کیا کہ کچھ یہ سوچا کہ کچھ اس میں سے اللہ کے راستے میں بھی، وہ خیر شروع دن سے ہی سوچا تھا کہ کچھ حصہ ہوگا، اور پھر ایک کچھ بڑا حصہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، کو توبہ استغفار کر کے پھر میں نے جب شروع کیا، تو اس سارے عرصے کے دوران میری سرچ جو ہے، ریسرچ جو ہے، وہ اس کے اوپر اتنی زیادہ میں کرنے کی کوشش کرتی تھی کہ ڈیلرز کون سے ہیں، فیس بک سے مختلف کانٹیکٹس، یعنی آپ یہ سوچیں کہ میرے جتنے اب کانٹیکٹس ڈیولپ ہوئے ہیں اور جتنے لوگوں سے میں چیزیں لے رہی ہوں، وہ آن لائن ہی میری ریسرچ کے بعد ان کے ساتھ سارے وہ ڈیولپ ہوئے ہیں۔ اور ماشاءاللہ اب میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ الحمدللہ 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 95% میرے کسٹمر مطمئن کسٹمر ہے۔ 5% ابھی بھی غلطیاں رہ جاتی ہیں، کمیاں ہو جاتی ہیں، لیکن 95% کسٹمر کا مطمئن ہونا۔ اس کے بعد میرے ذہن میں ایک اور بھی آئیڈیا آیا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے ساتھ ری سیلنگ پہ لوگوں کو لگاؤں، کہ صرف میں خود ہی کما رہی ہوں، خود ہی کر رہی ہوں، تو میرے پاس تو میرے جاننے والے 100 نہیں تو 150 ہو جائیں گے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ تو میں نے اپنی فیملی کے اندر، اپنے جاننے والوں کے اندر لوگوں کو کہا کہ آئیں میرے ساتھ ری سیلنگ کریں۔ ری سیلنگ کا مطلب میں نے انہیں کہا، یہ آپ نے وہ میرے خیال میں انٹرو میں بھی دیکھا ہوگا کہ بزنس ود زیرو انویسٹمنٹ۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ میرے ساتھ بزنس میں شریک ہوں، آپ کی انویسٹمنٹ زیرو ہوگی، آپ نے کچھ انویسٹ نہیں کرنا، لیکن میرے ساتھ میری چیزیں سیل کریں، میں ان میں سے 50% مارجن آپ کو دوں گی، 50% خود رکھوں گی۔ یعنی ایک چیز میں اگر مجھے 300 بچ رہا ہے تو 150 آپ کا، 150 میرا، اور اگر ایک چیز میں مجھے 250 بچ رہا ہے تو پھر بھی 150 آپ کا اور 100 میرا۔ اس آئیڈیا کے تحت میں نے تقریباً 8-10 لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا، تو میری تو سیل جو ہے وہ ڈبل ہو گئی۔ یعنی اب 8-10 لوگ جو ری سیلر تھے، ان میں سے ہر ری سیلر کا ایک آدھا کسٹمر تو روز کی کوئی چیز بک کرا لیتا تھا، تو میری تو سیل ڈبل ہو گئی۔ تو میں حیران رہ گئی کہ میرے اپنے تو کسٹمر اتنے نہیں تھے، تو میرے ری سیلرز کے تو بہت کسٹمر ہیں۔ اور یہ ہوا کہ جو ری سیلر سے ظاہر ہے کہ وہ کسٹمر لائیں نہ لائیں، اپنی شاپنگ تو نورنگی سے انہوں نے شروع کر دی کہ ریٹ ویسے ہی کنٹرول ہیں اور ویسے ہی کم ہیں، اور 150 اس کے اوپر لیس پہ مل رہا ہے، تو کیا بات ہو گئی۔ آپ تقریباً سن رہے ہیں، آپ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یس آواز آ میم رہی آ ہے؟ رہی ہے۔ ہاں جی میم جی آ رہی ہے۔ جی۔ اس کے بعد میں تو جس محفل میں جاتی تھی اور جس جگہ جاتی تھی اور جہاں جاتی تھی، میرا ایک ہی نعرہ ہوتا تھا کہ آئیں میرے ساتھ ری سیلر بنے۔ اب الحمدللہ آپ یہ دیکھیں کہ 1.5 سال اس کام کو ہو گیا، اور اس وقت 70 ری سیلر میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، 70 ری سیلرز۔ 70 ری سیلرز کا مطلب کیا ہے کہ ہر ری سیلر کے 50 کسٹمر بھی ہوں تو آپ ضرب دے لیں اس کو، میرا میتھ اتنا اچھا نہیں ہے، 70 کو 50 کے ساتھ ضرب دے لیں تو کتنے ہزار کسٹمر بن گئے۔ اور فیس بک انسٹا سے بھی، اس پہ بھی تھوڑے سے کام کیا تو وہاں سے بھی کسٹمر آنے شروع ہو گئے۔ اور ری سیلر 70 بننے کا مطلب یہ تھا کہ اب ہر ری سیلر جو ہے اس نے میرے لیے آرڈرز لے کے آنے ہیں۔ میں نے کہا انویسٹمنٹ آپ نے نہیں کرنی، آپ نے میری چیزیں اپنے گروپ کے اندر لگانی ہے، انہی ریٹس کے اوپر لگانی ہے۔ اب آپ کو 150 نہیں 200 مارجن ملے گا۔ میں نے کہا میں نے اپنے طور پہ سوچ رہی ہوں، یہ آئیڈیاز میرے اپنے ہی تھے، میرے اپنے ہی اندر سے اٹھتے تھے یہ آئیڈیاز کہ میں یوں کروں تو یوں ہو جائے۔ میں نے اب یہ سوچا کہ ایک چیز میں اگر 300 بچتا ہے تو میں 200 ری سیلر کو دوں گی اور 100 خود بچاؤں گی۔
اور اس طرح سوچیں کہ کوئی سوچتا نہیں ہے کہ انویسٹمنٹ اس کی ہے، محنت اس کی ہے، کام اس کا ہے، تو اب وہ یعنی اتنی زیادہ کیسے دے سکتا ہے 200 ری سیلر کو. لیکن میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ اگر یہ ری سیلر انویسٹمنٹ کے بغیر، کچھ گھاٹے کے بغیر، کچھ وہ جان مارے گا، وہ محنت کرے گا، اور اپنی فیملی کی تو شاپنگ کرے گا ہی کرے گا، وہ جان ضرور مارے گا. تو آپ سوچیں کہ ہر ری سیلر روز کا ایک آرڈر کرے تو آپ ضرب دے لیں کہ وہ دن کے ہر ری سیلر کا ایک آرڈر ہو تو دن کی 70 چیزیں میری سیل ہوئیں کہ نہ ہوئیں. اور 70 چیزیں سیل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ دن میں 70 100 روپے، یعنی 7,000 روپے. یہ میں نے ضرب تقسیم دے لی کہ 7,000 ڈیلی تو مجھے بچے گا ہی بچے گا. اور چلیں سنڈیز آف ہوتے ہیں، ویسے اس میں بھی میرے آرڈرز رکتے نہیں ہیں، سنڈے آف بھی ہو جائے، کوئی چھٹی بھی ہو جائے ٹوٹل. لیکن یہ کہ ساتھ میں کچھ ورکرز، کچھ اب تو مجھے اپنے جو رائڈر ہے اس کو بھی 25,000 تنخواہ کے اوپر اس کے ساتھ اب کیا ہے معاہدہ. تو اب یہ اگر اخراجات میں نکالوں، ٹوٹل اخراجات میں ڈیلی کے 2,000 بھی نکالوں تو 5,000 تو کہیں نہ کہیں نہیں گیا کہ میرا سیونگ ہوتی ہو 5,000 کی. تو یہ میں نے سارے آپ کو اپنے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سیکرٹس شیئر کر دیے. اب الحمدللہ وہ ری سیلرز اب ایک چیز میں اپلوڈ کرتی ہوں، لگاتی ہوں، واٹس ایپ گروپ میں لگاتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ 50 سوٹ بھی لگاؤں تو میرے خیال میں 2 سے 3 گھنٹے کے بعد آل سولڈ کا آ جاتا ہے. ابھی کل ہی میری ایک ری سیلر مجھے کہہ رہی تھی کہ یہ جو آپ نے ایک بن سعید پروڈکٹ کے سوٹ لگائے ہیں تو آپ نے تھوڑے باکس کیوں منگوائے ہیں. میں نے کہا یہ تھوڑے نہیں منگوائے تھے، 5 منگائے تھے. سولڈ آؤٹ کیوں لکھا آتا ہے؟ تو آپ زیادہ منگایا کریں. میں نے کہا 5 باکس منگوائے تھے، ایک ورائٹی کے 40 سوٹ منگوائے ہیں، لیکن 2 گھنٹے کے بعد وہ آل سولڈ لگانا پڑ جاتا ہے بعض اوقات. اب یہ تو وہ اچھی چیزیں تھیں کہ جس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرا ایک بزنس آئیڈیا تھا. پھر اپنوں نے بہت تعاون کیا، جتنے میرے جاننے والے تھے، جو کچھ تھا انہوں نے بہت تعاون بھی کیا، بہت ساتھ بھی دیا، بہت اعتماد بھی کیا. میری اپنی اسٹوڈنٹس تھیں، میری اپنی فیملی کی بھانجیاں بھتیجیاں، سارا کچھ یہ تھا، ان کا ساتھ، ان کا مطلب اعتماد، یہ ساری چیزیں. پھر جو اب تو ماشاءاللہ یہ ہے کہ جاننے والوں کے جاننے والے، جاننے والوں کے آگے جاننے والے، اب کراچی، رحیم یار خان، پشاور، اسلام آباد، فیصل آباد، بہت سارا مال میرا جا رہا ہے. پھر اس کو میں ہول سیلنگ پہ بھی لے آئی کہ جس چیز میں 100 روپیہ اگر ایک چیز میں بچا رہی تھی، ہول سیل میں ان کو 50 روپیز مارجن پہ آگے کہ جب وہ ایک باکس پورا لیتے ہیں اور وہ لیتے ہیں تو وہ میں 500 700 مارجن کے اوپر وہ باکس دے دیتی ہوں. تو ان کو تو اس ریٹ میں کہیں نہیں ملتا الا یہ کہ ڈائریکٹ ڈیلنگ ان کی ہو جائے. تو یہ سارا جو ہے وہ الحمدللہ ہول سیل میں بھی اب میرا کافی زیادہ مال جا رہا ہے. اور ٹوٹل گھر بیٹھ کے آپ سمجھیں کہ مجھے نورنگی کے بزنس کے لیے کہیں باہر نہیں جانا بہتر پڑتا. ٹوٹل گھر بیٹھ کے شاپنگ بھی ہوتی ہے اور ٹوٹل گھر بیٹھ کے چیزیں آتی ہیں اور گھر سے ڈیلیور ہوتی ہیں. تو یہ سارا، لیکن اس کے پیچھے جو ایک اسٹرگل کی سٹوری ہے اور وہ سارا ہے وہ یہ ہے کہ پھر مجھے 3 4 چیزیں بڑی پن پوائنٹڈلی، میں نے کوئی ایسی کوئی سلائڈز تو نہیں بنائی ہوئی، زبانی سارا کچھ کرتی ہوں اور زبانی سارا وہ بتاتی ہوں. جو بھی آپ نے سوال کرنا ہو تو ضرور پوچھے گا. اس کے پیچھے 3 4 جو مسائل ہیں وہ ضرور ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ رسک فیکٹر، یعنی رسک ضرور لیا کہ ایک چیز مجھے نہیں پتا کہ اس نے بکنا ہے، یعنی پیچھے بڑا ہوم ورک ہے، بڑا میں نے سرچ کیا ہوا ہے، بہت دیکھا ہوا ہے. لیکن بعض اوقات کوئی چیز منگواتی ہوں اور اس کی بہت زیادہ وہ نہیں ہوتی تو کچھ چیزیں مال بچ بھی جاتا ہے. بچتا ایسا سچ تو نہیں ہے اس کو کلیئرنس میں نکال دیتے ہیں یا ویسے نکال دیتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک رسک اس میں انوالو ہوتا ہے کہ آپ کو رسک لینا پڑتا ہے. دوسرا اس میں یہ ہوا کہ جو اچھی بھلی عزت تھی معاشرے کے اندر اور کوئی فالتو بات نہیں کرتا تھا، اس کپڑے کے کام کے اندر بہت سارے لوگوں کی بہت ساری باتیں سننی بھی پڑی. حالانکہ میرے اندر مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید سننے کا حوصلہ نہیں ہے، میرا سٹیمنا نہیں ہے، میں سن نہیں سکتی، میرے کندھے کھنچ جاتے ہیں، مجھے کوئی بات کرے تو میں کسی کو خود چونکہ بات نہیں کرتی تو مجھے کوئی بات
کرے تو مجھے بہت برا لگتا ہے، لیکن اس کے اندر پھر اپنا سٹیمنا اور اپنا وہ بڑھانا پڑا کہ لوگوں نے باتیں بھی کی اور ابھی تک کرتے ہیں اور سننی پڑی. ان کا حل ضرور کیا، جو مشکل ہو، جو پریشانی ہو، جو مسئلہ ہو، اس کا حل ضرور کیا، اس کو یوں نہیں چھوڑا، لیکن باتیں سننی پڑی. تیسرا یہ ہوا کہ اس میں ٹائم لیمٹ نہیں تھی. اب میں نے تھوڑا سا لوگوں کو کیا بھی ہے کہ 9 سے 6 بجے تک، لیکن آرڈر شروع ہوتے ہیں آپ کے 8-9 بجے کے بعد سے. لوگ کھانے پینے ہر کام سے فارغ ہو کے پھر آپ کی چیزیں دیکھتے ہیں، اور پھر آرڈر رات کو 12-1 ایون 2 بجے بھی آرڈرز آ جاتے ہیں. تو وہ چونکہ میرا شوق تھا اور پیشن تھا اور مجھے جذبہ تھا میں نے کرنا ہے، مجھے تو مشکل نہیں لگا، لیکن میرے گھر والے بڑے ڈسٹرب ہوئے. اور گھر میں بڑی وہ ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ رات کو 1 بجے آرڈر آ رہا ہے، 2 بجے آ رہا ہے، آپ میں انشاءاللہ آپ کے سوالات کے بھی جواب دوں. تو یہ ساری اس میں مطلب یہ چیزیں تھی کہ رات لیٹ نائٹ آپ کو کام کرنا. اچھا رات کو 12 بجے فون آ جاتا ہے، میسج آتا ہے کہ اس سوٹ کی اوپن پکچر دکھائیں اور ویڈیو بنا کے دکھائیں. اب جس بندے کا نیا نیا کام ہو اور اس کو کوئی گاہک ذرا مشکل سے وہ گھیر گھار کے ملے ہوں، رات کو 12-1 بجے چپکے سے اٹھ کے جناب جی ویڈیو بنا رہے ہیں، کر رہے ہیں، یہ پیچھے میری ایک جرنی ہے. اور اسی وجہ سے پھر وہ میرا کسٹمر کہیں بھاگا نہیں ہے، کہیں ادھر ادھر نہیں گیا ہے. ایک تو یہ ہوا کہ میں نے فوراً رسپانس کیا، فوراً رپلائی کیا، فوراً اٹھ کے وہ ویڈیوز بنا دی، کر دیا. اب تھوڑا تھوڑا جواب دینا شروع کر دیا، جبکہ ایک لگتا ہے کہ نورنگی ایک برانڈ بننے کی طرف جا رہا ہے. دوسرا تیسرا آپ کاؤنٹ تو آپ کریں گے جو مسئلے. تیسرا یہ ہوا کہ اتنی زیادہ سٹرگل اور اتنی زیادہ محنت اپنی حد تک یہ کی، چونکہ ایج میری اب 50 کے قریب ہونے والی ہے. آپ تو ینگ ہیں، بلکہ میں کہتی ہوں کہ ینگ لوگ زیادہ اچھی محنت کر سکتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں. تو اس میں مجھے صحت کے لحاظ سے تو اتنا کوئی مشکل نہیں ہوئی ہے، وہ نہیں ہوئی. لیکن بہرحال یہ اگر کامیاب بزنس کرنا ہے کپڑے کا تو سٹرگل بہت ہے، محنت بہت. میں نے کم از کم بہت محنت کی اس میں. پھر مجھے بعض اوقات کھانے کا بھی ہوش نہیں ہے، پینے کا ہوش نہیں ہے، ان چیزوں کا ہوش نہیں ہے. گھر کا سارا کام جو ہے وہ اب ملازماؤں کے سپرد ہے. وہ پہلے بھی بہت اچھا کرتی تھی اور ٹوٹل ان کے سپرد ہے. گھر تقریباً مجھے اگنور کرنا پڑا اور ہو گیا، لیکن ظاہر ہے کہ اگر وہ اس کام میں مجھے اتنی جان مارنی تھی تو اس کے لیے میں نے انتظام پراپر کیا، لیکن یہ ہوا. تو اس دوران میں آپ سمجھ لیں کہ میرا 8 سے 10 kg وزن جو ہے وہ لوز ہوا ہے ان 1.5 سالوں میں، جبکہ میں اتنی محنت کرتی تھی کہ وزن کم تو نہیں ہوتا تھا. تو یہ سارا ہے، یہ ساری اس کے اندر اسٹرگل سٹوری ہے. نبی نے فرمایا ہے کہ تجارت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رزق بہت زیادہ رکھا ہوا ہے، اور تجارت کے اندر برکت بہت رکھی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ کپڑے کے کام کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اس کے اندر برکت ڈالی ہے. تو میری ایک اسٹیبلش جو ہے وہ ایک نورنگی کا سارا کام ہو چکا ہے، اور الحمدللہ اب سموتھلی یہ سارا چل رہا ہے. تو اب آپ نے کوئی سوال کرنا ہو، موٹیویشن 2-3 چیزوں کی میرے لیے بہت زیادہ جو موٹیویشن. اب یہ اس کے دوران بھی مسلسل ڈیلرز کے اور کسٹمرز کے فون آ رہے ہیں. میں آپ سے سوال جواب سارا کر کے تو تو اب یہ ہے کہ آپ نے کچھ سوال کرنا موٹیویشن کی میری کیا وجہ بنی. 2-3 باتیں میرے لیے بڑی موٹیویشن کا باعث تھی. نمبر 1 بات سب سے پہلے کہ میں کچھ کر سکوں اور میں کچھ کر سکتی ہوں. اور مجھے چونکہ بزنس کا شوق تھا تو میرا یہ یعنی یہ وہ شوق پورا ہوا. اس شوق نے، اس پیشن نے مجھے دوڑائے رکھا کہ مجھے بہت زیادہ شوق تھا کہ میں کوئی بزنس کروں. تو دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بہت خوشی تھی کہ میں دوسروں کے لیے کچھ کر رہی ہوں، یعنی دوسرے اس کے ذریعے کچھ حاصل کر رہے ہیں، دوسرے اس کے ذریعے ارن کر رہے ہیں، کچھ ہو گیا. تیسری بات یہ کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بھی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے اور جو کچھ وہ اگر اس کے لیے نیت اور ارادہ چاہے اور اللہ تعالیٰ سے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی ضرور دیتا ہے. بس ٹھیک ہے ہم سے لے لینا حساب لے لیں جو بھی کہہ.
تو یعنی اللہ تعالیٰ اس کو برکت اور کامیابی ضرور دیتا ہے کہ اگر آپ کی دیانتداری ہو، ایمانداری ہو، اور اگر آپ کے اندر خلوص نیت ہو اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی طلب کے ساتھ آپ کام شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی ضرور دیتا ہے. تو اب آپ نے کوئی سوال کرنا ہو، کچھ پوچھنا ہو، کچھ آپ نے تو ضرور مجھ سے پوچھے. جی جی مصباح کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی مصباح یا جیا؟ جی جیا یہ تارے اسپیکر میں جی جی بتائیں. ہاں جی کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ مائک آن کریں. السلام علیکم جیا جی 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 وعلیکم السلام. جی مصباح. میم، اگر کوئی جو ہے اسے ڈائریکٹلی اس بزنس کو اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو اسے آپ کو ڈیلر کا کیسے پتا چلا؟ مطلب میرا جو کوشچن آپ سے ڈائریکٹلی ہے کہ آپ نے جب یہ اسٹارٹ ہاں کیا کام تو آپ کو کیسے آئیڈیا ہوا؟ فیس بک سے، انسٹا سے تو نہیں ڈیلر کا آئیڈیا ہوتا، تو آپ کو ڈیلر کیسے، آپ ڈیلر تک کیسے پہنچے؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مثلا میں ہوں تو میں کبھی بھی اپنے ڈیلرز نہ بتاؤں، لیکن ڈیلر سرچ کیسے کرتے ہیں؟ آپ یہ سوچئے کہ جو میرے سے غلطیاں شروع میں ہوئیں، ایک مجھے فیس بک کے اوپر ایک خاتون تھیں، وہ کپڑے سیل کرتی تھیں لائیو سیشن کر کے. تو مجھے انہوں نے آرڈر دیا کہ آپ مجھے ہر 10 دن کے بعد 100 سوٹ پرووائڈ کریں گے. میں ڈیلر کی انفارمیشن کی بات کری کہ ڈیلر کا اچھا ہونا اور ڈیلر کا صحیح ملنا اتنا ضروری ہے کہ آپ اس کے بغیر نہیں، یا پھر آپ خود مارکیٹ جائیں، مارکیٹ جا کے خود پرچیز کریں، ورنہ آن لائن کرنا ہے تو اس میں اچھے ڈیلرز کا ملنا یہ ایک لک ہے. اور تھوڑی سی کوشش بھی کی میں نے کہ اچھے ڈیلرز مل جائے، اور اس میں جو شروع میں دھوکے کھائے صحیح ڈیلرز کا انہوں نے مجھے کہا کیا مجھے 100 سوٹ آتے تھے. میرے لیے اتنی بڑی ڈیل تھی کہ ایک ویک کے اندر 300 سوٹ. آپ یقین کریں کہ 3 ماہ تک میں اس کو تقریباً مہینے کے 300 سوٹ دیتی رہی. ایون یہ چلیں یہ الگ بات ہے کہ اس سوٹ کے اندر مجھے 50 روپیز پر سوٹ بچتے تھے، لیکن وہ بھی میرے لیے بہت بڑی اماؤنٹ بن جاتی تھی، یا شاید 100 روپیز بچتے تھے، مجھے اب یاد. اب میں نے کیا کیا، میں نے سوچا کہ میں لاہور میں جو منگواتی ہوں کپڑا تو وہ پنڈی سے ڈیلر دیتا تھا، تو میں نے ڈائریکٹ کہا کہ تم ڈائریکٹ ہی اس خاتون کو فیصل آباد ڈلیور کر دینا. یہ میری ایک بے وقوفی تھی یا غلطی تھی. تو وہ میں نے جب ڈائریکٹ اس نے اس کو پہنچایا تو اس نے ساتھ اپنا فون نمبر بھی دے دیا. ظاہر ہے میں نے بھی ظاہر ہے اس کا نمبر دیا کہ اس نمبر کے اوپر آپ کو جو ہے وہ پہنچانا ہے. تو وہ ڈائریکٹ ہو گئے، انہوں نے میرے سے لینا چھوڑ دیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیلرز کو کوئی بھی ڈسکلوز نہیں کرتا، ڈیلرز کو کوئی بھی نہیں بتاتا کہ وہ کہتے ہیں ہم ڈیلر ہیں. جیسے میں تو میں کہوں گی کہ میرے سے خریدے میں بہت اچھی ڈیلر ہوں. ٹھیک ہے، کوئی بھی اپنے ڈیلر کا نہیں بتاتا کہ آپ اسے ڈائریکٹ لے لیں. دوسری بات یہ کہ میں نے یس میم، فیس بک پہ ڈسکلوز نہیں میں اور بات کر رہی جی ہوں، میں اور ڈسکلوز بات کر رہی ہوں. یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جی جی مصباح یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کیسے چلتے ہیں آگے. ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی نہیں بتائے جی گا جی آپ کو، بات نہیں کر رہی میں، ایک اصول بیان کر رہی ہوں. کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ اچھا ڈیلر کون ہے. اس کا پھر طریقہ کار کیا ہوا؟ اس کا طریقہ یہ کہ فیس بک پیج سے میں نے ہول سیل فلاں چیز جو ہے ہول سیل ریٹ میں کس طرح سے ملے گی میں نے وہ اوپر لکھا. حالانکہ مجھے اتنا اچھے کوئی میں سوشل میڈیا کی اتنی ماہر نہیں ہوں، یا آپ کے کورسز کے اندر بہت چیزیں آپ کو سیکھنے کے ملیں گی. اس میں نے ہول سیل ڈیلرز کا لگا دیا کہ وہ، اور ادھر سے پھر میں جا کے باکسز کے ریٹ معلوم کرتی تھی، پھر ان سے کنورسیشن کرتی تھی کہ آپ مجھے کس ریٹ کے اندر دیں گے. پھر 3-4 مختلف ڈیلرز کے ساتھ بات کرتی تھی، اور مجھے باتوں سے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ مجھے کوئی چیز اچھی پہنچا دیں گے اور اچھے ریٹ میں. 3-4 مختلف ہول سیل ڈیلر سے میں پوچھتی تھی، پھر مجھے جن کے ریٹ سب سے مناسب اور سب سے صحیح لگتے تھے پھر میں وہ ان سے چیز منگاتی تھی، اور بعض اوقات وہ ٹھیک آتی تھی. پھر یہ 1 سال کا جو ساری اسٹرگل ہے وہ اسی کی یہ سٹوری ہے کہ 1 سال تک مجھے یہ فیس کرنا پڑا کہ 70-80% چیزیں ٹھیک آتی تھی، 20-30% خراب آتی تھی. لیکن وہ 1.5 سال کی جان ماری ہوئی، پھر الحمدللہ کام آئی، تو اب 90-95% چیزیں ٹھیک آتی ہیں. تو وہ فیس بک سے میں نے تو یہی وہاں سے ہی ڈھونڈے اور وہیں سے مجھے ملے. تو یہ طریقہ کار ہوا. جی اور کوئی جی سوال؟ تھینک یو. جی میں میم یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر کوئی ڈھونڈنا چاہتا ہے تو اٹ مینس کہ وہ فیس بک سے جو ہے نا اسے مل سکتے ہیں جی جی ڈیلر جی جی ڈائریکٹلی. فیس آپ جی جی
جیسے جی آپ کہہ رہی ہیں نا آپ نے گھر میں سے ہی اسٹارٹ کیا، آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑی، تو شاپ یا جی مارکیٹ میں جا کے تو وہ نہ اس پہ سرچ کرے بلکہ وہ فائنڈ آؤٹ کرے فیس بک سے نا. جی بالکل فیس جی جی. اور جی کسی نے کوئی تھینک سوال یو. کرنا؟ جی جی. اور کوئی سوال کرنا ہے کسی نے؟ ویسے آپ مجھے بتائیں کہ کسی کو ہے صحیح اس طرح کا بزنس کرنے کا شوق ہے؟ کسی کو شوق ہے کپڑے کے کام کا؟ جی اریبا. کہہ سکتی ہیں میم، اریبا لیکن یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا نا فیملی ریسٹرکشن، پھر آپ جب فیملی ہاں ریسٹرکشن کے بارے میں سوچتے ہیں نا پھر آپ کہتے ہیں نہیں آپ کو نا ایک پیچھے ہی رہنا چاہیے. صحیح. اچھا اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کا ایسا جی آن لائن جی اریبا جی جی یہ ایسا آن لائن کام ہے کہ اس میں آپ بغیر مطلب کوئی اسٹرگل اور بغیر آن لائن چیز اٹھائیں آن لائن سے بس آپ سیکھ لیں کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرتے کیسے ہیں، جو مجھے بہت اچھی نہیں آتی ہے. میں نے وہ بچیاں رکھی ہوئی ہیں وہ آگے سے اس کو کر رہی ہیں اور اس کورس میں بھی شامل ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ سیکھیں اس کو. تو وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ آپ کے جاننے والوں کا ہونا بھی بہت ضروری نہیں ہے. آپ اگر وہاں پہ وہیں سے پکچر اٹھائی وہیں سے چیز لی اور اس کو 100-200 مارجن کے اوپر آپ نے وہ سیل کرنی کی تو آپ کا مارجن یہ ڈیلرز آپ کے گھر آپ کے اکاؤنٹ میں شفٹ کر دیتے ہیں. آپ تو اس طرح کی اپورچونٹی آپ کو مل چکی ہے کہ آپ نے ان کے کوئی چیزیں لگائیں اور اس کا آرڈر آ گیا، انہیں کو کہا کہ آپ وہاں پہ ڈیلیور کر دیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ با اعتماد ڈیلر کا ہونا ضروری ہے، تو وہ آپ کا مارجن آپ کے اکاؤنٹ میں شفٹ کر دیتا ہے. ایک میرے ڈیلر ہیں تو وہ اکثر ان کا ڈیلی کا میسج آیا ہوتا ہے کہ جن جن کے پینڈنگ ہیں پروفٹس وہ مجھے میسج کر دیں. اس کا مطلب یہی ہے نا کہ میں تو اس طرح نہیں کرتی، میں تو ڈائریکٹ باکسز منگاتی ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ایسے چل رہے ہیں جو ان کی تصویریں اٹھا کے اپنے گروپ میں ڈالتے ہیں، آرڈرز لیتے ہیں اور آرڈرز کے اوپر مارجن اپنا وصول کر لیتے ہیں. گھر بھی چیز نہیں منگواتے، آن لائن منگوائی اور آن لائن سیل کی. ایون مجھے ایک لڑکی سے واسطہ پڑا تھا فیس بک پہ ہی، وہ میری اس کے ساتھ ہوئی تعلق بنا تھا، تو مجھے اس نے کچھ چیزیں بھیجی اور خراب بھیج دی اور میں بڑی پریشان ہوئی کہ یہ سارا جو کپڑا ہے خراب آ گیا. نشاد تھا، میں نے تب کپڑے منگوائے تو کچھ اس میں سے خراب آ گئے. جب وہ آئے تو میں نے اس کو کہا کہ یہ آپ نے خراب مجھے بھجوا دی ہیں، تو کہنے لگی بڑا ہنس کے کہنے لگا کہ اس نے کہا کہ کون سا میں نے دیکھے تھے، میں نے تو آن لائن اٹھائے تھے اور آن لائن ہی سیل کر دیے. میرے والد بیمار ہیں اور میں گھر بیٹھے یہ کام کر رہی ہوں اور مجھے تو اچھی خاصی ارننگ ہو جاتی ہے. میں گھر میں ایک بھی چیز نہیں منگواتی. میرا تو یہ ہے نا کہ میں گھر میں منگوا کے سیل کر رہی ہوں اور وہ آن لائن ہی اٹھا کے ادھر سے ہی آرڈرز لے کے وہیں سے ڈیلر کو کہتی ہے اس پتے پہ یہ سینڈ کر دیں اور میرا مارجن مجھے بھجوا دیں. اور یقین کریں کہ اس فیلڈ کے اندر آ کے پتا چلا ہے کہ دیانتداری کافی زیادہ ہے. یعنی ہم لوگ جب اس فیلڈ میں ان ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ برے لوگ کم ہیں، اچھے لوگ زیادہ ہیں جو سچائی اور دیانتداری کے ساتھ کام کرے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اگر مارکیٹ میں چلنا ہے اور اس کاروبار میں کچھ اپنا نام بنانا ہے تو اس اپنی کریڈیبلٹی کے لیے وہ ان کو کچھ چیزوں کو انہوں نے اصول بنائے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایسے بھی کام موجود ہیں کہ جس میں آپ کو بالکل بھی کوئی اسٹرگل نہیں کرنی پڑے گی. آپ نے بس آن لائن اس کو آپ اچھے طریقے سے یہ کورس لیں، سیکھیں کہ کس طرح مارکیٹنگ کی جاتی ہے، کس طرح اپنے یعنی پوسٹ کو بوسٹ کیا جاتا ہے، کس طرح اس کو گروپس میں شیئر کر کے کس طرح کیا جاتا ہے، تو آرڈرز آ جاتے ہیں آن لائن میں. جی جی. کوئی اور سوال؟ جی کسی اور نے کوئی سوال کرنا؟ جی. اچھا دوسرا مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے جو کچھ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں اور جس طرح سے سکھا رہے ہیں، تو اس سے مشکل تو نہیں ہے؟ نو میم سمجھ آ رہی ہے ساری. ٹھیک ہے، چلیں بہت اچھی بات ہے اور ضرور ان سے فائدہ اٹھائیں ان کورسز سے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ ہمیں اس کے ذریعے سے بہت بہت کچھ سیکھنے کا موقع دے. اور اس کپڑے کے کام کے حوالے سے تو میں ایک آفر بھی آپ کو دے رہی ہوں اور آج سے ہی دے رہی ہوں آپ کو. یہ جتنے اسکلرز کا کورس کر رہے ہیں میں آپ سب کو ری سیلنگ کی آفر کر رہی ہوں.
آپ نے اپنا کوئی کام شروع کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور آپ نے آگے کچھ، لیکن آپ سمجھ لیں کہ یہ میں آپ کو ایک طرح کا آفر کر رہی ہوں کہ آپ میرے ساتھ آ کے کام شروع کریں، کیونکہ اس میں آپ کا نقصان کوئی نہیں ہے. تو یہ آپ اپنی ٹریننگ کا حصہ سمجھیں. آج سے ہی اپنا ایک، میری بڑی خواہش ہے کہ آج سے ہی اپنا ایک گروپ بنائیں، اور گروپ میں آپ کو میں سب کو جو بھی ولنگ ہو اس پہ اسکلرز کے اس کے اوپر میسج کرے، میں اس کا نمبر ایڈ کر لوں گی ریسیلر گروپ کے اندر. تو چلے یہ ایک 3 ہفتے کا جو ہمارا کورس ہے، اس کے اندر ایک آپ اچھے ریسیلر بن کے دکھائیں، پھر آپ اپنا بزنس شروع کر لیں. کچھ فائدہ بھی تو ہونا چاہیے نا. آپ ایک سوٹ بیچے میں، میرا بھی تو یوں ہی ہوا تھا نا کہ پہلے مہینے میں، پورے 1 مہینے میں 8 سے 10 سوٹ سیل ہوئے تھے، اور وہ بھی اپنوں نے ہی خریدے تھے. تو آپ اس کو یعنی ایک شوق کے طور پہ اور ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پہ، اور آپ اس کے تحت آپ اس کو ٹرائی تو کریں. آپ ریسیلر بن کے دیکھیں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور چیزیں سیل کر کے دیکھیں. اچھا ماشاءاللہ لڑکے بھی مرد بھی کر رہے ہیں میرے اپنی فیملی کے. اور اس میں اور انٹرسٹنگ بات، اس میں ان پڑھ لوگ بھی بڑی آسانی سے یہ بزنس کر سکتے ہیں، کم پڑھے لکھے بھی کر سکتے ہیں، اور بہت ایجوکیٹڈ بھی کر سکتے ہیں. میری ری سیلر 70 کی فہرست میں 5ویں پاس بھی لوگ شامل ہیں، اور پی ایچ ڈی لوگ بھی شامل ہیں، اور ایم این اے کی وائف بھی شامل ہیں، اور فوج کے ایک سربراہ یہ ہیں میجر ہیں، ان کی وائف بھی شامل ہے. آپ یہ سوچیں کہ میں نے بڑا ورسٹائل سا یہ اپنا ری سیلر کا گروپ بنایا ہوا ہے کہ جس میں ہر لیول کے لوگ شامل ہیں، اور بالکل چٹے ان پڑھ لوگ بھی میرے ساتھ ری سیلنگ کر رہے ہیں، کیونکہ چیزیں ہی لگانی ہے، پوسٹ ہی کرنی ہے. ایون کچھ میرے ری سیلر ایسے ہیں کہ میں نے کہتی ہوں کہ آپ کچھ اس کو تھوڑا سا چینج کر کے لکھ لیا کریں. اگر آپ نے تھوڑا سا اس کو مہنگا سیل کرنا ہے، آپ کو پوری گنجائش ہے، تو کہتے ہیں ہمیں تو لکھنا ہی نہیں آتا اس طرح سے. ایسے لوگ بھی شامل ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ کچھ نہ کچھ ارننگ، کوئی 10,000 کما رہے ہیں. میرے ماشاءاللہ 1-2 ریسیلر جو ہیں وہ 35 سے 40 ہزار تک منتھلی بھی وہ پہنچے ہیں، اتنے ان کے آرڈرز ہوئے ہیں. 35 سے 40 ہزار ارننگ کر رہے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ 4-5 ہزار، کچھ 10 ہزار، کچھ 15 ہزار. تو سمجھ لیں کہ یہ ایک طرح کی آپ کی ایک بیس بن جائے گی ٹریننگ کی، کہ آپ ٹریننگ لے لیں یہاں سے، اس کے بعد آپ اپنا کام کریں تو مجھے اس کی خوشی ہوگی. اور فیس بک اور انسٹا تو آپ میں سے ہر ایک کو چلانا آتا ہے، اور آپ اس پہ کوشش کر کے دیکھ لیں، وہی چیزیں لگائیں. آپ کو یہ تو مسئلہ نہیں ہوگا کہ کوئی چیز خراب ہے، کوئی چیز غلط ہے. میں انشاءاللہ اس کی ظاہر ہے کہ ذمہ داری بھی لیتی ہوں. پھر آپ کو ڈیلرز کا اور ان چیزوں کا بھی آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا. اور آپ کو ایک بار یہ بھی بتا دوں، میری تو ایج اب کافی زیادہ ہو گئی ہے، اور میرے پاس تو اتنا وہ شاید بہت ٹائم بھی نہیں ہے، اور اتنی میں محنت بھی نہ کر سکوں. لیکن یہ بتاؤں کہ آئندہ آنے والا دور آن لائن کا دور ہے. دکانیں شکانیں جو ہے نا، وہ ان کی کوئی اتنی مانگ ویلیو نہیں رہنی ہے، آن لائن ہی سب نے شاپنگ کرنی ہے، زیادہ رجحان ادھر ہی ہو جانا. تو چونکہ ہر چیز میں آپ کا ایجوکیشن سسٹم اس طرف جا رہا ہے، اور آپ کی باقی چیزیں اس طرف جا رہی ہیں، تو بزنس میں اپنا سکہ منوائیں، اپنا لوہا منوائیں. صرف کپڑا ہی نہیں، اور بہت کچھ آپ سیل کر سکتے ہیں. آپ میک اپ کی چیزیں سیل کر سکتے ہیں، آپ برتن سیل کر سکتے ہیں، آپ الیکٹرانکس کی، آپ موبائل کی چیزیں. لیکن آپ کے پاس کسٹمر، آپ کا با اعتماد کسٹمر آپ کے پاس آ جائے گا. تو اس کو ٹرائی کریں. ٹھیک ہے، کچھ اور سوال، کوئی اور بات آپ نے کرنی ہو، کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ کوئی سوال کرنا ہے آپ نے؟ نو میم. ٹھیک ہے، بس اس کلاس کو فنش کرتے ہیں. اور بس یہ ہے کہ زندگی میرے خیال میں ایک اسٹرگل کے ساتھ، محنت کے ساتھ، زندگی میں کچھ کرنے کے عزم کے ساتھ، وہ زندگی کا کوئی بھی فیز ہو اور کوئی بھی یعنی وہ عمر کا حصہ ہو، تو آپ کے اندر جذبہ ہو، اور آپ کے اندر خلوص نیت ہو، اور آپ محنت کرنا جانتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی کام آپ کریں گے، اور جب آپ کی نیت اور جذبہ اچھا ہوگا اور پیچھے محنت ہوگی، تو کامیابی ضرور آپ کے قدم چومتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کورس سے جو کچھ سیکھیں اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں ضرور پریکٹس کریں، تو تب آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. تو اس کلاس کے بعد پھر جس نے بھی رابطہ کرنا ہو ضرور رابطہ کریں. میں انشاءاللہ مزید کچھ کہیں گے تو میں ان کو گائیڈ کر دوں گی.